الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز بیع الحمل فی البطن ولا النتاج ولا الصوف علی ظہر الغنم ولا بیع اللبن فی الضرع، اور حمل کی بے کرنا جائز نہیں ہے پیٹ میں، اور نہ ہی حمل کی بے کرنا جائز ہے، اور اون کی بے کرنا جائز نہیں ہے بکری کے پشت پر، اور دودھ کی بے کرنا جائز نہیں ہے تھن میں۔ عزیز طلباء، اس متن کے تحت کل مباحث ثلاثہ پر گفتگو کرنی ہے۔ بحث اول متن میں آنے والے مسائل ثلاثہ کی وضاحت، بحث ثانی غرر اور جہالت کے مابین فرق، بحث ثالث متن پر 3 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے کل 3 مسائل کا ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ بیع الحمل۔ حمل سے مراد یہاں جنین ہے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، تو جنین کی بے کرنا جائز نہیں ہے۔ حمل کی بے کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر مشتری نے کہا کہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اسے 500 روپے کے عوض خرید لیا، بائیں نے اس ایجاب کو قبول کر لیا، یہ بیع الحمل ہے۔ نتاج یعنی حمل کی بے یہ ہے کہ مشتری نے کہا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں اگر مادہ بچہ ہو، مؤنث بچہ ہو، تو یہ مادہ بچہ بڑا ہو کر جو بچہ دے گی میں نے اس کو خرید لیا، بائیں نے مشتری کے اس ایجاب کو، اس آفر کو قبول کر لیا، تو یہ بیع نتاج یعنی حمل کی بے ہوئی۔ مذکورہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ مبی کے وجود و عدم میں شک کے پائے جانے کی وجہ سے غرر یعنی دھوکے کا معنی پایا گیا۔ دوسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں ذکر کیا ہے وَلَا الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، کہ بکری کے پشت پر اون کی بے کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا مشتری نے کہا کہ اس بکری کے پشت پر جتنے اون ہیں میں نے 200 روپے کے عوض اسے خرید لیا، بائیں نے مشتری کے اس ایجاب کو، اس آفر کو قبول کر لیا، تو یہ بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ بکری کے پشت پر اون کا موجود ہونا یہ تو یقینی ہے، لیکن اس کی مقدار میں جہالت ہے، اور جب مبی کی مقدار میں جہالت ہو تو یہ مفضی الی المنازعہ ہوتی ہے، اور ہر وہ شکل جو مفضی الی المنازعہ ہو وہ مفسد بے ہوا کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیع اللبن کا ذکر کیا کہ جانوروں کے تھن میں موجود دودھ کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ یہاں بھی مبی کے وجود و عدم میں شک ہے۔ ممکن ہے کہ تھن ریاح یعنی ہوا کی وجہ سے پھولا ہو اور مشتری اس کو دودھ خیال کرے، حالانکہ اس میں دودھ نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں دودھ ہو، پس وجود و عدم کے شک کی وجہ سے غرر کا معنی پایا گیا، اور اگر دودھ نکل بھی جائے تو مقدار میں جہالت ہے، اور غرر اور مقدار کی جہالت دونوں مفسد بے ہیں۔ اس وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ بحث ثانی غرر اور مبی کی جہالت کے مابین فرق۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ متن میں 2 مسئلوں میں مانع غرر کی وجہ سے بے فاسد ہو رہی ہے۔ پہلا مسئلہ بیع الحمل کا ہے، اور دوسرا مسئلہ بیع اللبن فی الزرع۔ یہ دونوں مسئلوں میں بے کے فساد کی علت
بے کے فساد کا سبب مانع غرر ہے۔ الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشک۔ غرر اس خطر کو کہتے ہیں جس میں وجود اور عدم دونوں کنارے برابر ہوں شک کے دائرے میں، شک کے درجے میں۔ لہٰذا بیع الحمل، جانور کے پیٹ میں بچہ ہو سکتا ہے موجود ہو، لیکن ہو سکتا ہے بوقت ولادت وہ مر جائے، یا پیٹ کسی ہوا وغیرہ کی وجہ سے پھولا ہو اور مشتری اس کو حمل سمجھ رہا ہے، بچہ سمجھ رہا ہے، تو مبی کے وجود اور عدم میں شک ہے۔ جانوروں کے تھن میں دودھ، یہاں پر بھی مبی کے وجود اور عدم میں شک ہے، اور وجود اور عدم میں شک کا پیدا ہو جانا اسے غرر کہتے ہیں۔ اور جو تیسرا مسئلہ ہے وَلَلصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، یہاں وجود و عدم میں تو شک نہیں بلکہ مبی کا وجود یقینی ہے، لیکن مبی کی مقدار میں جہالت ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہالت کسے کہتے ہیں اور غرر کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا غرر میں مبی کا وجود ہی مشکوک ہوتا ہے کہ مبی موجود ہے یا نہیں، ہاتھ میں بھی آئے گی یا نہیں۔ مثلا ابھی آپ حضرات کے سامنے بیع الحمل اور بیع اللبن فی الزرع کی مثال پیش کی کہ اس میں مبی کے وجود اور عدم میں شک ہے، اس وجہ سے مانع غرر کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہو گئی، برخلاف جہالت کے کہ جہالت میں مبی تو موجود ہوتی ہے، جیسے جانور کے پشت پر اون کا ہونا، لیکن اس کی صفات تعین مقدار میں جہالت ہوتی ہے۔ تو جہالت میں مبی کا وجود تو یقینی ہوتا ہے لیکن اس کے صفات تعین اور مقدار میں جہالت ہوتی ہے، اس وجہ سے بیع فاسد ہوتی ہے۔ اور غرر کے اندر مبی کا وجود ہی مشکوک ہوتا ہے۔ تو یہ جہالت اور غرر کے مابین فرق ہوا۔ بحث ثالث، متن پر 3 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ پہلا مسئلہ بل آف ایکسچینج کی خرید و فروخت کا شرعی حکم۔ آج کل دین یعنی قرض کی خرید و فروخت کا ایک طریقہ رائج ہے جس کو بل آف ایکسچینج کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تاجر نے کچھ سامان بیچا اور مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام اتنے پیسے واجب ہو گئے ہیں۔ مشتری نے اس پر دستخط سگنیچر کر دیے کہ ہاں میں نے یہ سامان خریدا ہے اور یہ رقم میرے ذمے واجب ہو گئی ہے، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو بائع دائن ہو گیا اور مشتری یعنی خریدار مدیون یعنی قرض دار ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مشتری یعنی خریدار اس بل میں یہ لکھتا ہے کہ میں یہ رقم 3 مہینے کے بعد ادا کروں گا۔ بائع یعنی فروخت کرنے والا وہ بل لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کو بل آف ایکسچینج کہتے ہیں۔ اب بسا اوقات بائع یعنی فروخت کرنے والے کو جلدی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی غرض کے پیش نظر بائع یہ بل مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے، جس کی کل 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، بل آف ایکسچینج میں جتنی رقم لکھی ہوئی ہے اتنے ہی کے عوض فروخت کرنا۔ مثلا 500 روپے کا بل ہے اور اس کو 500 کے ہی عوض فروخت کیا جائے، یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین، یعنی دین کو کسی ایسے شخص کے ہاتھوں بیچنا جس پر دین واجب نہیں تھا، اور یہ شرعاً ناجائز ہے۔ دوسری صورت، بل آف ایکسچینج میں جتنی رقم لکھی ہوئی ہے اس سے کم میں فروخت کرنا۔ مثلا 500 روپے کا بل ہے اور بائع اس کو 450 میں فروخت کرتا ہے تاکہ یہ بل جلدی بک جائے۔ تو اس میں 2 خرابیاں ہیں، ایک تو ربا اور سود کا معنی ہے، اور دوسرا بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہے، اس لیے یہ صورت بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اس دوسری صورت کو جو بل آف ایکسچینج کی ہے ڈسکاؤنٹ کرنا کہتے ہیں، عربی میں خصم الکمبیالہ اور اردو میں ہنڈی پر بٹا لگانا کہتے ہیں۔ اس
عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے غرر کا معنی جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے۔ غرر کہتے ہیں اس خطر کو جس میں وجود و عدم میں شک واقع ہو جائے، جیسا کہ ہم نے تعریف آپ کے سامنے ذکر کی، الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشک۔ غرر اس خطر کو کہتے ہیں جس میں وجود و عدم میں ہی شک واقع ہو جائے، اور غرر کا یہ معنی بل آف ایکسچینج میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً بائع کے پاس 1000 کا بانڈ ہے، اب اس نے مشتری کے ہاتھ اپنا یہ دین فروخت کر دیا کہ مجھ سے 1000 کا یہ بانڈ لے لو اور مجھے 1000 روپیہ دے دو۔ گویا بائع اس بیع کے ذریعے مشتری کو اپنا قائم مقام بناتا ہے، یعنی بعد میں تمہیں دین اصول ہو یا نہ ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، اصول یابی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں ملتا ہے تو تمہارا نصیب، نہیں ملتا تو تمہارا مقدر۔ یہ دین کی بیع ہوئی، اس میں یہ ملنے اور نہ ملنے کا مشکوک ہونا ہی غرر ہے۔ پس جیسے بیع الحمل اور بیع اللبن فی الزرعی کی دونوں صورتوں میں مبی کے وجود و عدم میں شک کے پائے جانے کی وجہ سے غرر کا معنی پایا گیا، اسی وجہ سے وہ دونوں صورتیں ناجائز ہو گئیں، ایسے ہی یہاں بل آف ایکسچینج میں بھی بل پر لکھے ہوئے رقم کے ملنے اور نہ ملنے میں شک کے پائے جانے کی وجہ سے غرر کا معنی پایا گیا، اس لیے بل آف ایکسچینج کی خرید و فروخت بھی ان دونوں بیوع کی طرح ناجائز ہوگی۔ دوسرا عصری مسئلہ، ذبح کرنے سے پہلے جانور کی کلیجی بھیجے کا سودا کرنا۔ بعض لوگ قصاب کے پاس کسی اچھے جانور مثلاً بکرا، گائے وغیرہ کو دیکھ کر اس کے ذبح کیے جانے سے پہلے ہی اس کے کلیجی، دل، گردے، بھیجا وغیرہ کا سودا کر لیتے ہیں اور قصاب بھی اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ شرعاً یہ بیع جائز نہیں ہے۔ اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا یجوز بیع الحمل فی البطن الی آخرہ پر منطبق کرنے کے لیے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حقیقتاً یا عرفاً معدوم ہو اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ پس جیسے جانور کے تھنوں کا دودھ تھن میں رہتے ہوئے، یعنی تھنوں سے نکالنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، اور جانور کے حمل کی بیع ولادت سے پہلے پیٹ میں رہتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ زیتون کا تیل زیتون کے پھل سے نکالے جانے سے پہلے، گیہوں کا آٹا گیہوں پیسنے سے پہلے جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرفاً معدوم ہے۔ ایسے ہی جانور کے اجزاء دل، کلیجی، گردہ وغیرہ بھی ذبح کرنے سے پہلے عرفاً معدوم ہیں، کیونکہ تھن میں موجود دودھ کو نکالنے سے پہلے دودھ نہیں کہا جاتا، زیتون کے تیل کو نکالنے سے پہلے تیل نہیں کہا جاتا، اور جانور کے پیٹ میں موجود حمل کو پیدا ہونے سے پہلے جانور نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی جانور کے اجزاء دل، گردہ، کلیجی وغیرہ کو ذبح کرنے سے پہلے دل، گردہ وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ذبح سے پہلے ان اجزاء کی خرید و فروخت یہ عرفاً شیء معدوم کی بیع ہوئی، پس ذبح کرنے سے پہلے جانور کے اجزاء کی خرید و فروخت اس کے عرفاً معدوم ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حقیقتاً یا عرفاً معدوم ہو اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا اور آخری مسئلہ، ڈیلر کا کمپنی کے اعتماد پر چیزیں فروخت کرنے کا حکم شرعی۔
بسا اوقات کسی کمپنی کے مصنوعات کو فروخت کرنے والے ڈیلر اپنے یہاں مبی کا اسٹاک ختم ہونے کی صورت میں اشیاء کی فروختگی کو حتمی معاملہ کر لیتے ہیں، یعنی اسٹاک کے ختم ہونے کے باوجود بھی وہ اشیاء کی فروختگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اس توقع پر کہ بعد میں کمپنی سے چیزیں منگوا کر حوالہ کی جائیں گی۔ اس طرح ڈیلر حضرات کا اشیاء کی فروختگی شرعاً درست نہیں ہے۔ اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حقیقتاً یا عرفاً معدوم ہو اس کی بیع درست نہیں ہوتی ہے۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ ڈیلر حضرات کا اپنے پاس مبی کے اسٹاک کے ختم ہونے کے باوجود اشیاء کی فروختگی درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں مبی حقیقتاً معدوم ہے، اور ضابطہ ہے کہ مبیع معدوم کی بیع جائز نہیں ہے۔ اس لیے محض اس امید پر کہ بعد میں وہ مبی کمپنی سے حاصل کر کے مشتری کو دے دیں گے شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ فقہائے کرام کی اصطلاح میں وہ چیز بھی معدوم کے حکم میں آ جاتی ہے جس کا عدم اگرچہ یقینی نہ ہو لیکن اس کا وجود بھی یقینی نہ ہو بلکہ مشکوک ہو۔ مثلا زمین کے اندر غائب چیزوں کی بیع کرنا اور تھن میں موجود دودھ کی بیع کرنا بھی معدوم کی بیع کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کا وجود بھی مشکوک ہے۔ اس وجہ سے ڈیلر حضرات کا کمپنی کے اعتماد پر چیزوں کو فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء، اسی پر ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔